السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بک کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ 15 اسباق سیکھ چکے۔ آج ہم لوگ 16 لیسن سے شروع کریں گے۔ 16 محرم الحرام، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہے جن کو رسول بنایا گیا۔ رسول ایسے نبی کو کہا جاتا ہے جن پر کوئی کتاب نازل ہوئی یا کوئی نئی شریعت دی گئی ہو۔ آپ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت ساری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ شرک ان کا مذہب تھا۔ انہوں نے چھوٹے بڑے بہت سارے خدا بنا لیے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال دین کی محنت کی۔ 950 سال دین کی محنت کی نوح علیہ السلام نے، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان بے ایمانوں کو ایک بڑے طوفان کے ذریعے ختم کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کی چھوٹی سی جماعت کو جو ان کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے بچا لیا، جن سے انسانوں کی نسل آگے چلی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ شہد کی مکھی میں خدا کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وہ ہنر دیا ہے جس سے وہ پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے شہد میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسانی طاقت ایسا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کا یا اولاد کا تصور کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ ایک اکیلا ہے۔ اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ خود قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ ایک اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے۔ خلاصہ، اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا۔ استقامت و رحمت کی دعا۔ دین پر یا کسی نیک کام پر جمے رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ شوہر کی خوشی پر جنت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ خودکشی کا عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے لٹک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ لٹکتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ٹکڑے سے خودکشی کی، اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا۔ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور اسے
پھانکتا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے انسان، قیامت میں جہنم میں اسی طرح وہ عذاب کاٹتے رہے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے اکیلے جانا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ہمارے پاس مرنے کے بعد اکیلے آؤ گے، جس طرح ہم نے تم کو دنیا میں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا اس کو وہی دنیا میں چھوڑ کر آؤ گے۔ سورہ انعام کی 95 میں آیت ہے یہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کسی مسلمان کی غیبت اور بے عزتی کی سزا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے۔ یعنی جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور غیبت کرنے کی وجہ سے اس کو جو بھی تحفہ ملے اس سے ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ یعنی جو شخص کی بے عزتی کی، جس مسلمان کی بے عزتی کی اور بے عزتی کرنے کے بدلے اس کو کچھ نہ ملا، کپڑا ملا، تو اسی قدر جہنم میں کپڑا پہنائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ تو اس شخص کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے میں تیرے کو ایک گفٹ دوں گا، تو اس طریقے سے ہم کس کی بے عزتی کرتے ہیں، بے عزتی کرنے کی وجہ سے ہم کو کچھ ملتا ہے، یعنی اس میں کپڑا ملنے کا ہے بیان۔ جس نے کسی مسلمان کو بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ دوسروں کے کہنے پر دوسروں کو بے عزت کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا اور جو بھی بدلہ ملے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اسے اسی قسم کا عذاب دیں گے جہنم میں۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ انجیر سے علاج۔ انجیر کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، والتین والزیتون۔ ترجمہ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس کی اہمیت کو بیان کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں، تمام پھلوں سے زیادہ اس میں غذائیت پائی جاتی ہے، سینہ، حلق اور سانس کی تکلیف میں مفید ہے، یعنی فائدہ مند ہے، اور بلغم دور کرتے ہیں۔ انجیر کا کھانا اور زیتون کے تیل کا استعمال کرنا، انجیر کھانا یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، حلق، سانس کی تکلیف کو دور کرتی ہے اور بلغم کو دور کرتی ہے۔ پھلوں میں زیادہ تر غذائیت والی زیادہ غذا اس میں پھل میں پائی جاتی، انجیر کے پھل میں اور زیتون کے پھل میں۔ اس کا استعمال کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا تو اس کی کتنی اہمیت ہے اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، زیادہ مت ہنسا کرو۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ہم لوگ 16 محرم الحرام 16 کمپلیٹ ہو چکے، صرف 5 منٹ کا مدرسہ کا کتابہ مطالبہ کر رہے ہیں کتاب کو۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ دعائیں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں آخرت میں کامیاب بنائے، نیک بنائے، دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔